بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سکندر ثانی نہیں ہے، اس کا نام مختار شاہ ہے۔ اس نے لندن میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اسے اپنی سکندر ثانی والی شخصیت کبھی یاد نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ خود کو مختار شاہ سمجھتا رہے گا۔ تنویمی عمل کرنے والے مختار شاہ نے اس کے ذہن میں اپنی آواز اور لہجہ نقش کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ مختار شاہ کی حیثیت سے ناراض ہو کر لندن چلا جائے۔ پھر اس کا عامل بھائی جب تک حکم نہ دے تب تک وہ پاکستان لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس پر مکمل عمل کرنے کے بعد اس نے اسے 2 گھنٹے کی تنویمی نیند سونے دیا۔ وہ 2 گھنٹے بعد سے بیدار ہوا، پھر چپ چاپ اپنے بیڈ روم سے نکل کر مختار شاہ کے بیڈ روم میں آ گیا، کیونکہ اب وہ مختار شاہ تھا اور اصلی مختار شاہ اپنے بھائی کے بیڈ روم میں چلا گیا، کیونکہ آئندہ وہی سکندر ثانی بن کر رہنے والا تھا۔ دوسرے دن ماں باپ کے سامنے بہت بڑی تبدیلی ہو چکی تھی۔ مغربی بیٹا مشرقی اور مشرقی بیٹا مغربی بن گیا تھا، لیکن وہ پیدا کرنے والے بھی ماں باپ اتنی بڑی تبدیلی کو سمجھ نہ سکے۔ سکندر ثانی اپنے عامل کے حکم کے مطابق والدین سے جھگڑا کر کے لندن چلا گیا۔ والدین نے یہی سمجھا کہ نافرمان بیٹا مختار شاہ گیا ہے، آئندہ کبھی اسے سمجھا بجھا کر واپس بلایا جائے گا۔ مختار شاہ نے ڈرگ مافیا کے ایک سربراہ سے کہا، مائی لارڈ، میں نے پلاننگ کے مطابق اپنے بھائی کو مختار شاہ بنایا ہے۔ وہ لندن پہنچ رہا ہے، اسے بڑی رازداری سے کہیں نظر بند رکھا جائے، یہاں یہ بھائی آئندہ بہت کام آ سکتا ہے۔ ڈرگ مافیا کے لارڈ نے اسے کہیں قید کر دیا۔ پاکستان میں بھی سکندر شاہ مطمئن ہو گیا کہ اس کی چال کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس طرح اس نے سکندر ثانی بن کر زیبا کو حاصل کیا، اسے اپنی دلہن بنا لیا۔ دلہن بھی یہی سمجھتی رہی کہ وہ سکندر ثانی کی شریک حیات ہے۔ شادی کے چند ماہ بعد ماں کا انتقال ہو گیا، پھر 1 برس بعد اس کے باپ نے وفات پائی۔ باپ نے وصیت لکھی تھی کہ اس کے مومن بیٹے سکندر ثانی کو مسند پیری پر بٹھایا جائے۔ وصیت پر عمل کیا گیا۔ مختار شاہ کو سکندر ثانی سمجھ کر اسے مسند پیری پر بٹھایا گیا اور اسے مرحوم باپ دادا کی روایتی دستار باندھی گئی۔ وہ اپنے خاندان والوں کو اور علاقے کے ہزاروں عقیدت مندوں کو بیوقوف بنا کر پیر ابن پیر سکندر ثانی بن گیا۔ مختار شاہ تقریباً 5 برس تک اسی علاقے کا امیر کبیر پیر ابن پیر بنا رہا۔ اس علاقے میں لاکھوں ووٹرز تھے جو پیر سکندر ثانی کے حکم کے مطابق اپنی پسند کے امیدوار کو ووٹ دے کر کامیاب بناتے تھے۔ اس طرح کوئی بھی اقتدار میں آنے والی پارٹی آئندہ حکومت بنانے کے لیے پیر سکندر شاہ کی حمایت کی محتاج رہتی تھی اور وہاں حکومت کا ایک اہم ستون بن کر ایسے اختیارات حاصل کرتا تھا جن کے ذریعے انڈر گراؤنڈ مافیا کو سہولتیں حاصل ہوتی تھیں۔ اس عرصے میں وہ ملک کے اندر اور باہر شہ زوروں اور خطرناک دشمنوں کو مات دیتا رہا اور بڑی کامیابیاں حاصل کرتا رہا۔ جب کبھی ناکامی نہ ہو اور مسلسل کامیابیاں حاصل ہوتی رہیں تو پھر یہ خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ فتح حاصل کرنے والا ہے، سکندر اعظم بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کی خوش فہمی کو پہلی بار اس وقت ٹھیس پہنچی جب فخر الدین سے اس کا سامنا ہوا۔ فخر الدین نے اسے وارننگ دی کہ آئندہ پیر بن کر فراڈ کرے گا تو وہ اس کا بانڈا پھوڑ دے گا، اس فراڈ پیر کی اصلیت ظاہر کر دے گا۔ مختار شاہ کو پہلی بار کسی نے اس طرح چیلنج کیا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے فخر الدین کے دماغ میں گھس نہیں سکتا تھا، اس کی کمزوریاں معلوم نہیں کر سکتا تھا، جبکہ دشمن کو خاک میں ملانے کے لیے سب سے پہلے اس کی کمزوریوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس کے ہزاروں مریض اس کے پاس دعا تعویذ کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان میں جو حسین لڑکیاں اور کام کے مرد ہوتے تھے وہ انہیں تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابع دار بنا لیتا تھا۔ ایسے کئی معمول اور تابع داروں میں زلیخا اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلا بھائی بھی تھے۔ اس نے پھر ایک بار زلیخا پر تنویمی عمل کیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات نقش کی کہ وہ فخر الدین کو بہت پہلے سے جانتی ہے، اس سے عشق کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ فخر الدین کی عمر زلیخا کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ وہ اس سے کترانا چاہتا تھا، لیکن مختار شاہ نے اپنے عمل کے ذریعے زلیخا کو اس کی دیوانی بنا دیا تھا۔ زلیخا نے اسے آخر شادی پر مجبور کر دیا۔ اس طرح وہ زلیخا کے ذریعے فخر الدین کے حالات معلوم کرنے لگا۔ اس
سے معلوم تھا کہ فخر الدین اور اس کی بیٹی فہمی کا تعلق فرحاد علی تیمور کے ایک بیٹے علی تیمور سے ہے۔ فخر الدین نے بابا صاحب کے ادارے سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے اور فہمی بھی اسی ادارے میں ٹیلی پیتھی سیکھنے کے بعد مزید تربیت حاصل کر رہی ہے۔ میرا اور بابا صاحب کے ادارے کا نام اس کے لیے تشویشناک تھا۔ اس نے مافیا کے 3 بڑوں سے رابطہ کیا، پھر ہمارے حوالے سے فخر الدین کا ذکر کیا تو انہیں بھی تشویش ہوئی۔ وہ مختار شاہ کو باتیں سنانے لگے کہ پہاڑ سے ٹکرانے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ وہ ٹکرانے نہیں گیا تھا، تقدیر اس اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لے آئی تھی۔ مافیا کے 3 بڑے لارڈ 1، لارڈ 2 اور لارڈ 3 کہلاتے تھے۔ لارڈ 1 نے کہا تمہیں رات کو شراب پینے کی عادت ہے، اگر فخر الدین تمہارے اندر آئے گا تو وہ تمہاری فراڈ پیری کے علاوہ انڈر گراؤنڈ مافیا کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کر لے گا۔ پھر کیا کیا جائے؟ کیا میں شراب پینا چھوڑ دوں؟ تمہیں تو شراب کے نام پر زہر بھی ملے تو نہیں چھوڑو گے۔ بہتر ہے آج رات ضرور پیو۔ تمہارے پینے کی ابتدا سے نشے کے اختتام تک میں تمہارے دماغ پر قبضہ جمائے رکھوں گا، اسے تمہارے ایسے چور خیالات پڑنے دوں گا جن سے ہمیں نقصان نہ پہنچ سکے، اسے مافیا کے راز معلوم کرنے نہیں دوں گا۔ اس رات یہی ہوا۔ اس کے پینے کے دوران میں فخر الدین اس کے اندر پہنچ گیا۔ نشے کے باعث وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکا اور فخر الدین یہ نہ سمجھ سکا کہ مختار شاہ کا لارڈ 1 اندر چھپا ہوا ہے اور اس کے چور خیالات کو فخر الدین تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ وہ مختار شاہ کے بارے میں عام سی باتیں معلوم کر رہا تھا۔ ان باتوں سے صرف اتنا پتہ چل رہا تھا کہ وہ فراڈ پیر بن کر علاقے والوں کو بیوقوف بنایا کرتا ہے، لیکن اب فخر الدین کی وارننگ کے مطابق پیری مریدی سے باز آ جائے گا اور وہ پاکستان چھوڑ کر UK چلا جائے گا۔ لارڈ 1 بڑی کامیابی سے مختار شاہ کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے تھا اور فخر الدین کو اہم رازوں تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ ایسے ہی وقت دوسرے لارڈ نے لارڈ 1 کو مخاطب کیا۔ کچھ ایسا اہم مسئلہ تھا کہ لارڈ 1 5 منٹ تک لارڈ 2 سے باتیں کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب مختار شاہ کے دماغ میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کے چور خیالات 5 منٹ کے لیے بے لگام ہو گئے تھے۔ فخر الدین یہ معلوم کر چکا ہے کہ اس کا تعلق انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا سے ہے۔ 5 منٹ میں وہ اس سے زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ لارڈ 1 نے پھر ایک بار اس کے چور خیالات کو کنٹرول کر لیا، مختار شاہ کو مدہوشی کی نیند سلا دیا، لیکن یہ تشویش تھی کہ آئندہ فخر الدین اس کے چور خیالات پڑھ کر اور کئی راز معلوم کر سکتا ہے، لہذا جتنی جلد ممکن ہو فخر الدین کو ہلاک کر دیا جائے اور جب تک وہ ہلاک نہ ہو جائے تب تک مختار شاہ شراب کو ہاتھ نہ لگائے۔ اسے شراب نوشی سے باز رکھنے کے لیے لارڈ 1 نے اس پر تنظیمی عمل کر کے یہ حکم دیا کہ وہ آئندہ چند روز تک شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اس طرح چند روز کے لیے شراب نوشی کی عادت چھوٹ گئی۔ فخر الدین دوسری بار اس کے اندر نہ جا سکا، یہ نہ معلوم کر سکا کہ مختار شاہ اپنے بھائی سکندر ثانی کو معمول اور تابعدار بنا کر کہیں قید کر چکا ہے اور خود سکندر ثانی کہلا رہا ہے۔ مختار شاہ کو اپنی اعلی کار زلیخا کے ذریعے معلوم ہوا کہ فخر الدین ڈائری لکھنے کا عادی ہے اور اس نے ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ پیر ابن پیر سکندر ثانی کا تعلق انڈر گراؤنڈ ڈرگ مافیا سے ہے۔ وہ اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے، لہٰذا یہ ڈائری بینک کے لاکر میں محفوظ رکھے گا تاکہ اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی فہمی اور فرحاد علی کا بیٹا علی اسے پڑھ کر مختار شاہ کو اس کے برے انجام تک پہنچا سکیں۔ مختار شاہ نے بعد میں فخر الدین کو ہلاک کرا دیا، لیکن وہ ڈائری اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے ہلاکت سے پہلے اسے لاکر میں رکھ دیا تھا یا وہ اس کے بیڈ روم میں کہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس ڈائری کو حاصل کرنے کے لیے خاصا ہنگامہ رہا۔ علی اور فہمی پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے، پھر بھی مختار شاہ ڈائری حاصل نہ کر سکا۔ فہمی اور علی کو معلوم ہو گیا کہ مختار شاہ فخر الدین کا قاتل ہے اور اس کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا سے ہے۔ اب مختار شاہ اور 3 بڑوں کو یہ اندیشہ تھا کہ فرحاد کا بیٹا میدان میں آیا ہے تو ان کی جڑوں تک پہنچ کر رہے گا، لہذا ٹھوس پلاننگ پر عمل کرتے ہوئے پہلی فہرست میں فہمی اور علی کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ مختار شاہ نے زلیخا کو معمولہ بنانے کے بعد اس سے بڑے کام لیے تھے، پھر اس سے آخری بڑا کام یہ لیا کہ ڈنر کے وقت ان دونوں کے قتل کی پلاننگ کی، کیونکہ وہ کھانے سے پہلے نادیدہ بنانے والی گولیاں منہ سے نکال دیا کرتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بڑی ٹھوس پلاننگ کی گئی تھی، ناکامی کی گنجائش نہیں تھی، پھر بھی ناکامی ہوئی۔ فہمی اور علی نے زلیخا کو بتایا کہ وہ کس طرح مختار شاہ کی اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ بہرحال مختار شاہ یہ بازی بھی ہار گیا۔ ان دونوں نے اسے زلیخا کے دماغ سے جانے پر مجبور کیا، وہ ان کی تسلی کے لیے چلا گیا۔ علی نے زلیخا کو ذہنی سکون پہنچانے کے لیے اسے ایک بیڈ روم
روم میں سلا دیا، پھر تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ سے مختار شاہ کے عمل کے اثرات مٹانے لگا اور اس کے دماغ کو لاک کرنے لگا تاکہ آئندہ مختار شاہ اس کے اندر آ کر اسے اعلی کار نہ بنا سکے۔ تنویمی عمل کے دوران میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی، فہمی اور علی مطمئن ہو گئے تھے اور یہ بھی اعتماد تھا کہ مختار شاہ نے ان کے عمل کو ناکام بنانے کے لیے کوئی چال چلی ہوگی تو دوسرے دن اس چال کا توڑ کر سکیں گے۔ فہمی اور علی نے اس حد تک نہیں سوچا تھا کہ وہ دشمن زلیخا کو جانی نقصان پہنچائے گا۔ اس بیچاری نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، وہ تو پہلی بار پیر ابن پیر سکندر ثانی سے تعویذ لینے گئی تھی۔ وہ اس پیر کی عقیدت مند تھی، لیکن مختار شاہ نے اسے اپنی ممولہ اور اعلی کار بنا لیا تھا۔ اس کنواری لڑکی کو ایک عمر رسیدہ شخص کی دلہن بنا دیا تھا، وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی تو اسے بیوہ بنا دیا۔ اس دنیا میں کئی لوگ کوئی جرم یا چھوٹی سی غلطی بھی نہیں کرتے پھر بھی سزا پاتے ہیں، اس بیچاری زلیخا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب وہ ترمیمی نیند سو رہی تھی تو مختار شاہ نے علی کی آواز اور لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اگر مختار شاہ بن کر مخاطب کرتا تو وہ سانس روک کر اسے بھگا دیتی۔ زلیخا علی کی ممولہ کی حیثیت سے بیدار ہو گئی۔ مختار شاہ اسے بیڈ روم سے چلاتا ہوا کچن میں لے آیا، وہاں ایک تیز دھار کا چاقو رکھا ہوا تھا۔ وہ سحر زدہ تھی، علی کی آواز اور لہجے میں اسے جو کہا جا رہا تھا وہ اس پر عمل کر رہی تھی۔ اس چاقو کے پاس ایک شیشے کا گلاس رکھا ہوا تھا، چاقو کو اٹھاتے وقت وہ گلاس ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گرا، شیشہ ٹوٹنے کا چناکا ہوا۔ رات کی خاموشی میں یہ آواز دوسرے کمرے تک گئی، وہاں فہمی اور علی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ وہ آواز سن کر چونک گئے۔ علی نے کہا میں نے ممی کو سلا دیا ہے، پھر یہ آواز کیسی ہے؟ وہ دونوں فوراً ہی نادیدہ ہو گئے۔ یہ اندیشہ ہوا کہ دشمن نادیدہ بن کر حملہ کرنے آیا ہے۔ وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر زلیخا کے کمرے میں آئے، وہ دونوں نہیں تھے۔ اسے تلاش کرتے ہوئے وہ کچن میں پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی۔ زلیخا نے مختار شاہ کے شکنجے میں آ کر اس چاقو کو اپنے سینے میں دل کی جگہ پیوست کر لیا تھا اور زلیخا فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ پھر ان دونوں کے قریب پہنچنے تک وہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکی تھی۔ فہمی اور علی پر جیسے سختہ طاری ہو گیا، وہ تھوڑی دیر تک اس کی لاش کے پاس سر جھکائے بیٹھے رہے۔ پھر علی نے آمنہ فرہاد کو مخاطب کر کے کہا انکل فخر الدین کے قاتل مختار شاہ نے آنٹی زلیخا کو بھی قتل کر دیا ہے، لاش کچن میں پڑی ہے، ہمیں قاتل کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اسے پولیس کیس بنائیں اور قانونی کارروائیوں میں الجھتے رہیں۔ آمنہ نے کہا لاش تمہاری کوٹھی میں ہے، دشمن اس قتل کے بارے میں پیچیدگیاں پیدا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے آنٹی کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کریں اور اسی کوٹھی کے پچھلے حصے میں رازداری سے انہیں سپرد خاک کر دیں۔ یہ کام ہو جائے گا، تم فہمی کو وہاں سے لے جاؤ۔ علی نے فہمی سے کہا یہاں سے چلو، تمہاری ممی کے کفن دفن کا انتظام رازداری سے ہونے والا ہے، ہم صبح یہاں واپس آئیں گے۔ میں اس شیطان کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں نے کہا تھا کہ وہ آج رات کی صبح نہیں دیکھ سکے گا اور میں اسے صبح سے پہلے دنیا چھوڑنے پر مجبور کر دوں گی۔ ان دونوں نے فلائنگ کیپسول کے ذریعے وہاں سے پرواز کی، پھر چند منٹوں میں لاہور سے 30 میل دور سکندر ثانی کی جاگیر میں پہنچ گئے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، سب ہی سو رہے ہوں گے، لیکن انہیں یقین تھا کہ دشمن جاگ رہا ہے۔ وہ دونوں نادیدہ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے پیر ابن پیر سکندر شاہ ثانی کی محل نما کوٹھی میں قدم رکھا۔ اس محل کے گوشے گوشے میں جا کر اسے تلاش کرنے لگے۔ وہ نادان نہیں تھا، یہ جانتا تھا کہ اب وہ دونوں اسے تلاش کرنے اور قتل کرنے ضرور آئیں گے، اس لیے وہ ان سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس نادیدہ بنانے والی گولی نہیں تھی، وہ اسی کوٹھی میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ نادیدہ بن کر تلاش کرنے والوں کو وہ نظر آ گیا۔ وہ دونوں ایک کمرے میں پہنچے، وہاں پیر سکندر ثانی زنجیروں سے بندھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ فہمی اور علی کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ وہ دشمن زنجیروں میں بندھا ہوا کیوں ہے۔ اس کے سامنے کھانے کی جھوٹی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس پیر کو قیدی بنا کر کھلایا پلایا جاتا ہے اور اسی کمرے میں بند رکھا جاتا ہے۔ اس وقت وہ بڑبڑا رہا تھا، یا اللہ میں کب تک اسیری کی زندگی گزارتا رہوں گا؟ 5 برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، میں کبھی ہوش میں رہتا ہوں اور کبھی ہوش و حواس میں۔ وہ مجھ پر تنویمی عمل کر کے مجھے غافل بنائے رکھتا ہے۔ علی نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بولا کون ہے؟ میں نے کسی کی آواز
آواز سنی ہے۔ میں ایک نادیدہ شخص ہوں، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، میرے سوالوں کے جواب دو، تم نظر کیوں نہیں آتے، کیا تم میری مدد کرو گے؟ تم کیسی مدد چاہتے ہو؟ میرے ایک ہم شکل بھائی مختار شاہ نے پچھلے 5 برس سے مجھے قیدی بنا رکھا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سکندر ثانی ہے، لیکن وہ تنویمی عمل کے ذریعے مجھے مختار شاہ بنائے رکھتا ہے اور خود سکندر ثانی بن کر میرے باپ دادا کے علاقے میں غلط کام کر رہا ہے۔ فہمی اور علی دونوں ہی اس کے دماغ میں پہنچے۔ معلوم ہوا کہ اس کا نام سکندر ثانی ہے۔ پہلے وہ قاہرہ کی الازہر یونیورسٹی کا طالب علم تھا، پھر اس یونیورسٹی کی انتظامیہ کا ایک رکن بن گیا۔ وہ ایسا ذہین، دیندار اور دل میں خوف خدا رکھنے والا شخص تھا، یہ اس کے چور خیالات بتا رہے تھے۔ فہمی اور علی کو پوری تفصیل سے معلوم ہو رہا تھا کہ دونوں ہم شکل بھائیوں میں ایک شیطان تھا، دوسرا فرشتہ، اور وہ فرشتہ پچھلے 5 برس سے لندن میں قیدی کی زندگی گزارتا آ رہا ہے۔ سال میں ایک بار جب ان بھائیوں کے باپ کی برسی ہوتی ہے تو وہ سکندر ثانی کو یہاں لاتا ہے، کیونکہ خاندان والوں اور دوسرے عقیدت مندوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ دوسرا بھائی جو والدین سے لڑ جھگڑ کر لندن چلا گیا تھا، وہ ناراضگی بھول کر سال میں ایک بار اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا ہے۔ اس بار بھی دوسرے دن برسی تھی۔ مختار شاہ معمول کے مطابق صبح سے پہلے اس کے دماغ میں آ کر اس پر تنویمی عمل کرنے والا تھا۔ اس کے دماغ میں پھر سے یہ نقش کرنے والا تھا کہ وہ سکندر ثانی نہیں ہے بلکہ سرکش اور مغرور مختار شاہ ہے۔ وہ باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد لندن واپس چلا جائے گا۔ اس کے خیالات پڑھنے کے بعد فہمی نے کہا، وہ کمبخت ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ میرے ابو سے اسے خطرہ تھا، اس لیے اس نے انہیں قتل کیا، لیکن زلیخا ممی کے قتل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس نے ایک بے گناہ کی جان لی ہے اور اب ایک فرشتہ صفت بھائی کو مسلسل قیدی بنائے رکھا ہے۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ علی نے کہا، ایسا کرنے میں اس کے کچھ شیطانی مقاصد پنہاں ہوں گے، لیکن کل وہ اپنے تمام شیطانیت کے ساتھ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے فرشتہ صفت بھائی کے دماغ میں تنویمی عمل کرنے آئے گا تو اس کے چور خیالات سے اسے معلوم ہوگا کہ ہم یہاں اس کے پاس آئے تھے اور آئندہ اس کے دماغ میں رہ کر اس کے تنویمی عمل کو ناکام بنائیں گے۔ ہاں، اسے ہمارے ارادوں کا علم ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس اصلی سکندر ثانی کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھیں گے، پھر وہ چور خیالات کے ذریعے ہمارے بارے میں کچھ نہیں جان سکے گا۔ وہ دونوں اس کے دماغ میں رہے۔ فراڈ پیر اور قاتل مختار شاہ کا انتظار کرتے رہے۔ رات کے 2 بجے وہ اصلی سکندر ثانی کے دماغ میں آیا۔ اس سے بولا، کہو سکندر ثانی، کس حال میں ہو؟ وہ بولا، خدا جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر وہ شاید اپنے بھائی کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ فہمی اور علی نے سکندر ثانی کے چور خیالات میں اپنا ذکر آنے نہیں دیا۔ وہ بیچارہ پچھلے 5 برس کی قید و بند کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر فراڈ بھائی نے کہا، تم پچھلے 5 برس سے جانتے ہو کہ کل تمہیں کس طرح خاندان کے افراد سے ملنا ہے اور پھر بابا جانی کی قبر پر حاضری دینے کے بعد شام کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ مجھے یہ باتیں یاد دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمہارے تنویمی عمل کے زیر اثر رہ کر وہی کروں گا جو تم چاہتے ہو۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا۔ مختار شاہ کا ایک ملازم خاص اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چابیاں تھیں۔ وہ ان چابیوں سے سکندر ثانی کے ہاتھوں اور پیروں کی زنجیریں کھول کر واپس چلا گیا۔ مختار شاہ نے خیال خوانی کے ذریعے حکم دیا، آرام سے سو جاؤ۔ وہ جانتا تھا پچھلے 5 برسوں سے اس کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے۔ وہ چاروں شانے چت ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، پھر دشمن بھائی کی ٹیلی پیتھی کے ذریعے رفتہ رفتہ سو گیا۔ وہ اسے اپنا معمول بنا کر اس کے دماغ میں وہی پرانی باتیں نقش کرنے لگا کہ اس کا نام سکندر ثانی نہیں، مختار شاہ ہے۔ وہ باپ دادا کی پیری مریدی سے منحرف ہے، اپنے باپ کی قبر پر حاضری دینے آیا ہے، پھر یہاں سے واپس چلا جائے گا اور زندگی رہی تو آئندہ سال آئے گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے تنویمی نیند سوئے گا، پھر اٹھ کر غسل کرنے کے بعد بہترین لباس پہن کر اپنے بھائی سکندر ثانی اور خاندان والوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا۔ اس کے بعد بابا جانی کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائے گا۔ وہ 1 گھنٹے کے لیے تنویمی نیند سو گیا۔ فہمی اور علی اس کے دماغ سے نکل آئے۔ دوبارہ اس کے دماغ میں جانے کے لیے مختار شاہ کی آواز اور لہجہ اختیار کیا جا سکتا تھا۔ اصل سکندر ثانی کے دماغ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ عامل اور معمول بھائیوں کے فرق کو پہچان سکتے تھے۔ اصل انتظار اس بات کا تھا کہ فراڈ مختار شاہ جسمانی طور پر نظر آئے۔ اب تک اس سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ رہا تھا۔ جسمانی طور پر سامنے ہونے سے دشمن سے انتقام لیا جا سکتا تھا۔ فہمی اور علی دور سے دیکھتے رہے۔ وہ دونوں اپنے خاندان والوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کر کوٹھی کے احاطے میں آئے، پھر اپنے باپ کی قبر پر
پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے پہنچے۔ ایسے ہی وقت ایک جوان ایک گن لے کر فراڈ مختار شاہ کے سامنے آ گیا۔ اسے نشانے پر رکھ کر بولا، تم جعلی پیر ہو، تم نے میری بہن کی عزت لوٹی ہے، تم جادو جانتے ہو، اس سے پہلے کہ جادو کرو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، تڑا تڑ گولیاں چلا دی۔ مختار شاہ گولیاں کھا کر لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرا، پھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس جوان نے گن کو ایک طرف پھینک کر کہا، اب مجھے پکڑ لو، تھانے کچہری لے چلو، مجھے پھانسی پر چڑھا دو، اب میں ایک غیرت مند بھائی کی طرح جان دوں گا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ فہمی اور علی کے لیے یہ واردات خلاف توقع تھی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ایک غیرت مند بھائی نے اسے قتل کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر بولی، میری حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ علی نے کہا، پتہ نہیں اس جعلی پیر نے کتنے گھر تباہ کیے تھے، کسی نہ کسی کے ہاتھوں مرنے والا تھا، اس لیے ایک غیرت مند جوان کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر علی نے فرشتہ صفت سکندر ثانی کی زبان سے اس کے خاندان والوں کو مخاطب کیا، اس جوان نے ایک نیک کام کیا ہے، میں اسے سزا سے بچاؤں گا۔ آپ مجھے بدکار مختار شاہ سمجھ رہے ہیں، بدکار یہ تھا اور آج تک پارسا بن کر آپ سب کو دھوکہ دیتا رہا۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، یہ ٹیلی پیتھی جانتا تھا، اس نے مجھ پر شیطانی عمل کر کے مجھے مختار شاہ بنا دیا اور خود سکندر ثانی بن کر یہاں عیش کرتا رہا۔ خاندان والے ایک طویل عرصے سے اصلی سکندر ثانی کو مختار شاہ سمجھتے آ رہے تھے، وہ اتنی جلدی حقیقت کو تسلیم نہ کرتے۔ سکندر ثانی نے علی سے کہا، آپ میرا جائز حق مجھے دلانا چاہتے ہیں، مجھے اصلی سکندر ثانی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں رفتہ رفتہ اپنے خاندان والوں اور تمام عقیدت مندوں کا اعتماد حاصل کر لوں گا، اور اگر اعتماد حاصل نہ کر سکے تو اب سب کو اعتماد کرنا پڑے گا، کیونکہ مسند پیری سنبھالنے کے لیے میں ہی ایک جانشین رہ گیا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے حسن سلوک سے انہیں قائل کر لوں گا۔ علی اور فہمی دماغی طور پر حاضر ہو گئے۔ یہ اطمینان تھا کہ شیطان مر گیا، مگر اپنے ہاتھوں سے مارنے کی حسرت رہ گئی تھی۔ کھوپڑی کے اندر دماغ اور دماغ کے اندر اندھیرا رہتا ہے، اس اندھیرے میں صرف سوچ کی لہریں سنائی دیتی ہیں۔ تینوں لارڈ نے اس سے پوچھا، ہماری پلاننگ کیسی رہی؟ مختار شاہ کی سوچ نے کہا، زبردست گیم کھیلا گیا ہے علی، اور اس کا باپ فرہاد بھی کبھی یہ جان نہیں سکے گا کہ اصلی سکندر ثانی مارا گیا ہے اور مختار شاہ آج بھی سکندر ثانی کے نام سے زندہ ہے۔ تینوں لارڈز نے کہکہے لگائے، پھر ایک نے کہا، فرہاد کے بیٹے کی ذہانت کو زبردست ٹھوکر مارنے کی خوشی میں آج سے تمہیں پینے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چیئرز۔ فہمی اور علی نے مختار شاہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے صرف چند قدم کے فاصلے پر قتل ہوتے دیکھا تھا، لیکن وہ قتل ایک شیطانی چکر تھا۔ شیطان کے دھوکے میں بیچارہ ایک فرشتہ مارا گیا تھا۔ پیر ابن پیر مختار شاہ چونکہ شیطان تھا، اس لیے اس کا قصہ بھی شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہے۔ اس قصے کو تفصیل سے بیان کیے بغیر اس کی چال بازیاں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قصہ طولانی ہے مگر سبق آموز دلچسپیوں سے بھرپور ہے۔ سبق آموز اس لیے کہ شیطان کی ہر حرکت ہمیں سبق سکھاتی ہے، مگر ہم سیکھ نہیں پاتے۔ فراڈ پیر نے اسی دن سے خطرے کو بانپ لیا تھا جب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ فرہاد کے بیٹے علی سے تعلق رکھنے والے فخر الدین سے ٹکرا گیا ہے۔ چونکہ فخر الدین ہمارے حوالے سے اس کے لیے ایک زبردست دشمن تھا، اس لیے مختار شاہ نے اس معاملے کو انڈر گراؤنڈ کے 3 بڑوں تک پہنچایا۔ وہ 3 بڑے انڈر گراؤنڈ کے لارڈز کہلاتے تھے، لارڈ 1، لارڈ 2 اور لارڈ 3۔ جب تینوں لارڈز نے یہ سنا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے فخر الدین کا تعلق میرے بیٹے علی سے ہے تو وہ تینوں بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ان دنوں فخر الدین لاہور میں تنہا تھا۔ انہوں نے اس کے خلاف مختلف چالیں چلیں، پھر اسے قتل کرا دیا۔ یہ قتل ان کے گلے پڑ گیا کیونکہ اس قتل کی تفتیش فہمی اور علی نے شروع کی اور اصل قاتل مختار شاہ تک پہنچ گئے۔ ایسے وقت تینوں لارڈز نے مختار شاہ کو مشورہ دیا کہ وہ سکندر ثانی کو لندن سے لے آئے اور اسے چھپا کے قید رکھے تاکہ اپنے کسی بہت برے وقت میں اپنے اس ہم شکل بھائی کو استعمال کر سکے۔ اس سے زیادہ برا وقت اور کیا ہوتا کہ فہمی اور علی کو زلیخا کے ذریعے قتل کرانے کی آخری کوشش کی گئی۔ اس آخری ناکام کوشش سے یہ یقین ہو گیا کہ وہ دونوں اب نادیدہ بن کر مختار شاہ کی حویلی میں آئیں گے، پھر اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہیں سے شیطانی چکر شروع ہوا۔ وہ جو شیطان مختار شاہ تھا، اس نے فرشتہ سکندر ثانی بن کر خود کو زنجیروں میں جکڑ لیا، اور جو فرشتہ سکندر ثانی
آدمی تھا، اسے سحرزدہ کر کے آزاد چھوڑ دیا۔ فہمی اور علی نے زنجیریں پہن کر قیدی بننے والے مختار شاہ کے چور خیالات پڑے۔ اسی وقت تینوں لارڈز نے مختار شاہ کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا تھا، اس لیے یہ بید نہ کھل سکا کہ وہ فراڈ پیر مختار شاہ کے خیالات پڑ رہے ہیں۔